Recording in progress. Hello, friends. Welcome to another part of my YouTube channel that is dedicated to the translation of English poems into Urdu with their explanation. Today I'm presenting one of the important poems in English literature, which is written by Matthew Arnold. The title of the poem is Dover Beach. The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair. Upon the straits on the French coast the light gleams and is gone. The cliffs of England stand, glimmering and vast, out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray where the sea meets the moon-blanched land. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves roll back and fling. At their return up the high stand, begin and cease and then again begin, with the tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound of thought, hearing it by this distant northern sea. The sea of faith was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. But now I only hear its melancholy, long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind, down the vast edges drear and naked shingles of the world. Ah, love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor health or pain. And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. Here is its Urdu translation. Dover Sahil. समंदर पुरसुकून है आज रात, मदो जज़र भी भरपूर है, चांद खूबसूरत है आबराए लंदन पर। फ्रांस के साहिल पर रोशनी चमकी और बुझी, इंग्लिस्तान की चोटियां रोशन और वसी खड़ी हैं खामोश खलीज से बाहर। खिड़की पर आ जाओ, रात की हवा मीठी है, जहां जाग की तवील लकीर समंदर की जमीन से मिलती है। सुनो, वहां तुम्हें सुनाई दे रही हैं कंकरियों की रगड़ की आवाजें, जिन्हें लहरें साहिल पर अपने साथ लाती और वापस ले जाती हैं। उनकी धीमी रफ्तार से आना और फिर वापस जाना इनमें उदासी का अब्दी पैगाम सुनाती है। सोफोक्लीज ने बहुत पहले बहीरे एजियन से भी यही पैगाम सुना था, और उसने उसके जहन में इंसानी मसाइब के उतार चढ़ाव को उजागर किया था। और हम भी इस आवाज में एक तस्वुर पाते हैं, इस दूर शुमाली समंदर के साथ खड़े होते हुए। एक वक्त था कि ईमान का समंदर भरा पड़ा था, जमीन के इर्द गिर्द एक रोशन दीवार की तरह, लेकिन अब इसमें सिर्फ सुन रहा हूं इसकी लगातार मायूसी भरी धीमी आवाज, क्योंकि ये सिकुड़ गया है और सांसें गिन रहा है, और वह इस किनारों को छोड़कर दुनिया को नंगा किया है। प्यारी आओ, हम एक दूसरे के साथ मुखलिस तो हूं, क्योंकि दुनिया जो हमारे सामने एक ख्वाब की तरह फैली हुई है, बहुत मुतनव्वु, बहुत खूबसूरत, बहुत नई। दरअसल इसमें न खुशी है, न मोहब्बत है, न ही रोशनी, न यकीनियत, न ही अमन, और न ही दर्द में मदद का एहसास। हम यहाँ एक खित्ते पर जद्दोजहद और उलझन की राव में बहकर
جاہل فوجوں کی طرح رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہے۔ میتھیو آرنولڈ عہد وکٹوریہ کا ایک مشہور ترین شاعر تھا۔ اس کی پیدائش 1822 میں ہوئی اور اس کی وفات 1888 میں ہوئی۔ وہ ایک پادری بھی تھا، شاعر بھی تھا اور نقاد بھی تھا، اور ڈوور ساحل یعنی ڈوور بیچ یہ ایک استعارہ ہے یا ایک منظر ہے اس عہد کا جس میں ڈارون نے اپنی تھیوری پہلی بار منظر عام پر لائی، اور اس نے ارتقائی نظریے سے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان جو ہے وہ خدا کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ وہ ارتقاء سے گزر کر اپنے انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ تو کیونکہ یہ نظریہ جو ہے تھا یہ سائنس کے وہ سائنسی نظریہ تھا، مذہب کے بالکل مخالف تھا، اس لیے اس نے وکٹوریہ عہد میں چرچ یعنی کلیسا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور مذہبی عقائد جو ہیں وہ ایک خستہ دیوار کی طرح سب کے سب گر گئے۔ عیسائیت کی عمارت جو ہے دھڑام سے گر گئی اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کیا، اس لیے یہ نظم جو ہے یہ ایلیجی ہے یعنی مرثیہ ہے۔ کس چیز کا مرثیہ ہے؟ یہ اس مذہبی عقیدے کا مرثیہ ہے جو اب بالکل نہیں رہا ہے۔ جناب پوئم میں دیکھیں گے sea of faith was once full، یعنی مذہبی عقائد اتنے گہرے تھے، بھرپور تھا سمندر سے، لیکن اب دھڑام سے گر گیا ہے۔ اور اس وقت وکٹوریہ عہد میں جتنی مذہبی کتابیں اس وقت تک لکھی گئی تھیں وہ ایک کاغذ کے انبار کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ سمندر کی طرف دیکھ کر، ڈوور آپ کو پتا ہے ڈوور بیچ جو ہے یہ انگلستان میں ہے، اور وہاں سے فرانس جو ہے کیلے جو ہے صرف 10 میل کا فاصلہ ہے، یعنی آبرائی لندن جس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں وہ ایک امیج پیدا کرتا ہے، ایک خوبصورت عکاسی کرتا ہے، اور اپنی اہلیہ یا اپنی معشوقہ سے کہتا ہے آ جاؤ، کھڑکی پر آ جاؤ اور دیکھو سمندر بھی خاموش ہے، اور اس میں جو لندن میں جو پہاڑیاں ہیں، جو سمندر کے ساتھ پہاڑیاں، سفید پہاڑیاں، ان کو کلفز کہتے ہیں، اور اس میں کیا ہے آبنائی لندن میں جو ہے یہ کلفز میں آپ دیکھو سمندر بھی خاموش ہے، اور جو سمندر کی لہریں جو ہیں وہ ساحل سے ٹکرا کر جو گڑگڑاہٹ پیدا کرتے ہیں کنکریوں کی، کہ وہ واپس آتی جاتی ہیں، اور اس آواز میں اس کو لگتا ہے کہ اس میں ایک سیڈنس ہے، ان میں وہ طاقت نہیں ہے آپ جو پہلے تھی۔ خاموشی اسی لیے ہے کیونکہ اب ہر طرف مایوسی کا عالم ہے۔ اور یہ پھر کہتا ہے کہ یہ سوفوکلیس وہ یونانی فلسفی بھی تھا، ڈرامہ نویس بھی تھا، اس نے بہت پہلے یہ بحیرہ ایجین پر جب وہ بیٹھا تھا اس کو بھی لگا تھا کہ ایمان جو ہے، مذہبی جو رسم جو ہے، مذہبی جو عقیدے ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں، اس کو بھی اس وقت یہی لگا تھا، مایوسی کا عالم اس کے ساتھ بھی تھا، اور وہ لگ رہا تھا کہ اس کو وہ ختم ہو رہا ہے۔ اور یہی کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ایمان کا سمندر بڑا بڑا تھا، اور اس نے دنیا کے ارد گرد گھیرا ڈالا، ایک دیوار کھڑی کی تھی، مضبوط دیوار کھڑی کی تھی، لیکن اب اس میں دھیمی آوازیں آ رہی کس کی؟ مایوسی کی۔ اور آخری بات
वो अपनी बीवी या अपनी माशूका से कह रहा, आ जाओ, हम अगर दुनिया में वो ईमानियात नहीं रही, वो अकीदे नहीं रहे, लेकिन कम से कम तुम और मैं एक दूसरे के साथ मुखलिस तो हूं, क्योंकि अब ये दुनिया जो वो इसकी उसी मर्जी है जो उसके कि ये दुनिया जो पहले बहुत खूबसूरत लगती थी, बहुत यकीनियत लगती थी इसमें, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मायूसी का आलम हर तरफ है। तो इस तरह से मैथ्यू आर्नल्ड ने इंग्लिस्तान में विक्टोरिया अहद के दौरान साइंस और मजहब का जो तसादुम हुआ, हर तरफ डार्विन का नजरिया जो है वो फैल गया और उससे चर्च, कलीसा, उसकी दीवारें हिल गई और हर तरफ डाउट्स, शकूक शुबहात होने लगे कि आया वाकई खुदा है, आया वाकई उस इंसान की तख्लीक हुई है, या वाकई मजहब का कोई अहम है। तो उसी मायूसी के आलम की अक्कासी डोवर बीच में की गई है। So this Dover Beach is an elegy on the loss of faith, the loss of religious beliefs that people in England and around the world had held dear to them for generations together. But with the publication of Darwin's theory of evolution, it struck the very foundation of religion, especially the church. And people began to doubt all the books, all the theories, all the philosophies written so far about religion, about beliefs, about God, about Christianity. So, in this poem, Dover Beach, Matthew Allard is mourning the loss of faith that once was full like the sea, but now it has taken a back seat. It is receding, and people are doubting even the basics of religion. Thank you. I hope you like the poem, and it is Urdu rendering. Please don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye.